بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی اس وقت مسئلہ نظر کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اکثریت کھو بھی دی ہے، آپ اس اکثریت کو کھونے کے باوجود بھی کسی طرح سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. میں نے I've never seen a bad loser than this, worse loser than this. یعنی اس سے زیادہ برا شکست کو لینے والا میں نے کوئی اور گروہ نہیں دیکھا. ابھی عطا صاحب نے آپ کو اس کے سارے آئینی اور قانونی پہلوؤں پہ آپ سے بات کی ہے. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ ہار جیت میں جب بندہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے تو اس کا ایک اظہار ہوتا ہے ہار اور جیت دونوں کا. یعنی اگر آپ ہاریں تو آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اس ہار کو. اور یہاں پر کیس بڑا واضح ہے، سیدھا ہے. یہ جو آپ نے میجورٹی لوز کی ہے، یہ عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں کیا آپ نے میجورٹی لوز. آپ نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنی مس گورننس کی وجہ سے، اپنی نان ڈیلیورنس کی وجہ سے، آپ نے انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ویک لیڈرشپ کی وجہ سے، جھوٹ پر بنیاد بنا کر ایک پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش جو کہ بالکل ملبے پہ آ کے گری. وہ ساری چیزیں آپ کا جو پورا کا پورا ایک سلسلہ تھا انتخابات سے قبل، اس وقت آپ یہ کرتے تھے، آپ فالٹ لائنز کو اٹھاتے تھے. آپ معاشرے کے اندر پھیلی ان چیزوں کو جن کے معاشرتی پہلو بھی تھے، ان کو آپ حکومت کے ساتھ منسلک کرتے تھے اور حکومت کے ذمے ڈال کے 12 کروڑ یا پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے ان پہلوؤں کو آپ اجاگر کرتے تھے. آپ بجلی کے بل جلاتے تھے کہ مہنگے کیوں ہو رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جب ایک ڈالر کی قیمت روپے کی پیریٹی کے ساتھ فرق پڑتا ہے تو اس وقت اتنے ارب ڈالرز کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہ وہ ساری آپ نے ایسی سچویشن کریٹ کی، کسی ایک فیکٹر کو اٹھایا، اس کو ایکسپلائٹ کیا، ایکسپلائٹ کر کے اس کے اوپر ایک پوری ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 3.5 سال حکومت کرنے کا، آپ نے اتنی بدترین حکومت کی کہ جس کے نتیجے میں ایک واضح طور پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اس تکلیف سے تنگ آ کر آپ کی اپنی پارٹی نے ریوالٹ کیا، چاہے وہ وفاق میں تھی، چاہے وہ صوبے میں تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن کے بینچز پہ لا کے بٹھایا. تو یہ تو ایک بدترین شکست کی شکل ہے. اس کو آپ نے کوشش کی کہ کسی اور رنگ سے چودھری پرویز الہی صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا، اور وہ آ کے اپنی ایک جتنی آڈ پریکٹسز، میل پریکٹسز، بری کوشش کرتے رہے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ تو چودھری صاحب کرتے رہے. زبان زد عام ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ کتنے وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو کیا کیا آفرز کرتے رہے. لیکن یہ سارے لوگ آپ کی اس سیاسی حکمت عملی اور آپ کی اس پوری گورننس سے بالکل تنگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بنایا اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ سے علیحدہ کیا. اور اب جب آپ کی پارٹی لوگوں نے دیکھا قومی اسمبلی میں تاریخ کا لمبا ترین اجلاس 8 گھنٹے صبح 10 بجے سے شروع ہوا، رات کے 12 بجے تک، 12 بجنے میں 5 منٹ کم تک آپ وہاں پر اس کے ساتھ چمٹے رہے، اور آپ نے اپنی آخری سطح تک کوشش کی. اور پھر جب سپیکر ریزائن کر کے گئے تو پروسیڈنگز چلی. یعنی آئین کا مقصد، یہ جو آج کا معاشرہ ہے، دس کمیونٹی از بیسڈ اپون ورڈز. یہ معاشرہ الفاظ کے ساتھ تشکیل پاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر کوئی جنگ و جدل یا زیادتی یا جتھے بندی کے ساتھ. آئین نے ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اعتماد نہ رہے لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہے، پھر اس کے بعد ایک انتخاب کا راستہ ہے. یہ آئین کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں صرف آئین کہتا رہوں. آئین ایک جمہوری، اس کو تسلیم کرنا ایک جمہوری رویے کی نشاندہی ہے. آپ کا آئین کو تسلیم نہ کرنا آپ کے غیر جمہوری رویے کی نشاندہی ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے کہ آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل پاتا ہے. آج ہم بندوق کے زور پر جا کر کہیں قبضے نہیں کر سکتے. آج کانسٹیٹیوشن آپ کے ملک کی جغرافیائی حدوں کا بھی تعین کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کی جغرافیکل ٹیریٹری کیا ہے. کانسٹیٹیوشن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کون سے. کانسٹیٹیوشن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ ڈائریکٹو آف پالیسی جب حکومتیں بنیں گی تو وہ کس انداز میں
इस आइन के ताबे हुकूमतें चलेंगी और अपने लोगों के फलाह और बहबूद के काम करेंगी। आइन ही आपको बताता है कि वो हुकूमतें जिन्होंने लोगों की फलाह और बहबूद का काम करना है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। आइन ही आपको बताता है कि वजीर आज़म कैसे बनेगा, उसके इख्तियारात और फ़राइज़ कैसे होंगे, सदर मुमलिकत कैसे बनेंगे, उनके इख्तियारात और फ़राइज़ क्या होंगे, वज़ीर आला कैसे होंगे, गवर्नर कैसे होंगे। और उन्हीं फ़राइज़ में से एक ये फ़र्ज़ भी था जिसको आपने अदा करना था। यानी जब आपने असम्बली को तोड़ा, गैर आइनी, पहला जुर्म। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस की मोशन को प्रोसीजर में डिफीट करने की कोशिश की, दूसरा जुर्म। तीसरा, उसके हुक्म को अदालत उज़्मा के हुक्म को ना मानना, तीसरा जुर्म। जराइम की वो फहरिस्त जो वफाक में थी, उसकी जो शक्ल पंजाब में बनी वो तो इंतहाई बदतरीन बनी। यानी पहले आपके उम्मीदवार जो वजीर आला के थे वो असेंबली तशरीफ लाए, अभी डिप्टी स्पीकर जो कि उस दिन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अपनी चेयर पर आके बैठे नहीं, आपके जत्था बंद दस्ते ने खवातीन और मर्द पर मुश्तमिल जत्था उनके ऊपर हमलावर हुआ, उनको कत्ल करने की कोशिश की, उनकी कुर्सी को खींचा, उनको नीचे गिराया, वहां पर जाकर उनको जोतकोब किया, उनको स्ट्रेंगुलेशन करने की कोशिश की, उनके बाल खींचे। कभी ऐसा जमहूरी रवैया ऐसा होता है? यानी आप फतह हासिल करने के लिए तमाम वो हदें पार करना चाहते थे, लेकिन वो रेजिलियंस जो मुस्लिम लीग नून और उनके उन दोस्तों की जिन्होंने उन पर एतमाद करते हुए हमजा साहब की साथ करने का अहद किया, वो रेजिलियंस भी काबिल दीद है। पहले 5 घंटे तक एक रिस्ट्रेंट, और ऐसा रिस्ट्रेंट आप सब लोग गवाह हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसको मॉनिटर कर रहा था, आप उसको रिपोर्ट कर रहे थे। सुबह 10:30 11 बजे से 12:30 सेशन स्टार्ट हुआ, 5 बजे तक किसी एक हमारे दोस्त ने इनकी इस हुल्लड़बाजी पे, इनकी इस ज्यादती पे, इनकी इस लुगनिज्म पे, इनकी इस गुंडागर्दी और दहशतगर्दी पर आगे से कुछ नहीं कहा। फिर जब आपने इस पर इक्तफा ना किया तो आप अपने वो बदमाश जो कि आप कहीं गुजरात से या मंडी भावदीन से लेकर आए थे, उनको काली वर्दियां पहनाई, उनको असेंबली हॉल के अंदर उतारा, उन्होंने आकर एमपीएस के ऊपर हमला आवर हुए। उस हमला आवर होने के बाद फिर आपने, क्योंकि मेरा आपके साथ एक दरीना ताल्लुक रहा है, पब्लिकली मैं ये कह रहा हूं, मैं हर किसी से ये तवक्को कर सकता था, आपसे ये तवक्को नहीं कर सकता था कि इस लोवेस्ट एब तक भी आप जाके गिरे। और मुझे अफसोस है कि उम्र के इस हिस्से में जाके आपने अपनी सियासत का, आपने ये जो सिलसिला हमें दिखाया है, ये एक इंतहाई मकरू चेहरा है उसका। और उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है सियासी तौर पे, और वो सीरीज क्या है? यानी गवर्नर आपका लगा है तो आपने ये फैसला किया कि जब तक मेरा गवर्नर है मैं उस वक्त तक मुंतखब वजीर आला को ओहदे का हल्फ नहीं दूंगा। पहले तो इलेक्शन बजरिया अदालत हुआ, अदालत के हुक्म पर हुआ। अब क्या गुनाह है उस 21 करोड़ के सूबे का, 12 करोड़ के सूबे का, कि जहां पर आज हुकूमत नहीं है। आप ये जानते हैं सब, इसहाब पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि हुकूमत काबीना का नाम है। अगर काबीना फैसले नहीं कर पाएगी, आज माह रमजानुल मुबारक के अंदर किसी ऐसी जगह पर जरूरत होगी जहां पर लोगों तक अशिया फराहम करनी होगी, काबीना का फैसला नहीं होगा, रियासती मशीनरी कैसे चलेगी? आज लोगों को रिलीफ दरकार होगा, काबीना नहीं होगी, रियासती मशीनरी कैसे चलेगी? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होगा, काबीना नहीं होगी तो रियासती मशीनरी कैसे ऑपरेट करेगी? आज इट इज फ्री फॉर ऑल। आज पूरे सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है, कमोबेश एक माह से नहीं है। इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है? के सियासी निजाम की, यहाँ पर इक्तदार के इस हवस में इस तरीके से जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने बिहेव किया है, आजकल बातचीत तो दूर की बात है, अब इसमें कोई कम्युनिके भी नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बड़ी आसान अंग्रेजी में वो ऑर्डर लिखा है, लेकिन बदकिस्मती से जो 2 एडवाइजर्स आपने अपने पास मोहतरम सदर पाकिस्तान ने बुलाकर बिठाए हैं, वो एक नहीं कई बुराइयों के जिम्मेदार हैं। वो दोनों असहाब, वो दोनों अगर सुन सकते हैं तो उन तक बात पहुंच जाएगी। वो दोनों असहाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की सजा के भी उनमें से एक साहिब जिम्मेदार थे। उनके गलत मशवरे की बदौलत वो सजा हुई, नहीं तो अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन को कौन नहीं जानता। और उस वक्त चौधरी एतजाज एहसन की एक राय थी जो मानी नहीं गई, और दूसरी राय जो थी वो उन साहब की थी जो आज के सदर पाकिस्तान के पास बैठे हैं। और उसका नतीजा ये निकला
کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے. وہ رائے 3-4 ماہ قبل دی گئی تھی, فیصلہ 4-5 ماہ بعد آیا. تو پریزیڈنٹ, آنریبل پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ کن حساب کی رائے لے رہے ہیں, اور وہی صاحبان وہ رائے دیتے رہے دوبارہ. یہ جو اس دن اسمبلی کے اندر واقعہ پیش آیا, کیا انٹرپریٹیشن تھی؟ ان کو نہیں پتا کہ آرٹیکل 69 کیا ہے. میں کیسے تسلیم کروں کہ جو 30 سال سے عدالتوں کی روز جا کر خاک چھانتے ہیں, روز معزز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ان کو سمپل انگریزی جو آئین کے اندر لکھی ہے وہ پڑھ کر اس کا مفہوم نہیں سمجھ آتا ہوگا, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن بدنیتی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. یہاں پر کیونکہ بدنیتی کار فرما ہے, شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, اور پاکستان کے آئین کا تماشا بنانا ان کی اس وقت منشا ہے. وہ ایک آئینی کرائسس کے ساتھ ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت یعنی پبلک لائف میں یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پریسیڈنٹ بھی اچھا کریٹ کریں. آپ یہ جو آج پریسیڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں, یہ ایک اتنا بیڈ پریسیڈنٹ ہے, یہ ایک اتنی بری مثال کے طور پہ جانا جائے گا کہ جب آنے والے لوگ کل کو دیکھیں گے کہ پیچھے یہ کیا ہوتا رہا, تو جیسے پہلے مجھ سے عطا بھی کہہ رہے تھے, کل سے اس بات کی بازگشت بہت زیادہ ہے کہ کب کہا جاتا ہے کہ یہ نام سیاہ حروف میں لکھے جائیں گے, وہ آپ کے اس کردار سے لکھے جائیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آمر کو ہی آئین شکنی کرنی ہوتی. آئین شکن وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جمہوریت کے لبادے میں فاشسٹ ہوتے ہیں. یہ وہ فاشزم ہے جس میں ایک دیوتا کھڑا کر دیں, وہ غلط بھی ہو تو اس کی بات سنتے جائیں, وہ کچھ بھی کہے بغیر اس بات کو جانچے کہ وہ کیا رہے اس کی بات سنتے جائیں. بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے, لیکن تعداد زور سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے, ہر جگہ پر جا کر اپنا زور لگاتی ہے. وہ یہ دکھاوا کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ہوتے بہت قلیل ہیں. اور وہ قلیل لوگ پورے نظام کو جامد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا وقتے کے ان کو اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہ مل جائیں. لیکن یہاں کی جمہوری قوتیں, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز, یہاں کی عوام الناس, یہاں کا سسٹم, اس ملک کی عدالتیں, آئین پاکستان بہت ریزیلینٹ ہیں. یہ آپ کے اس فاشسٹ ٹینڈنسی کے رویے کو انشاءاللہ شکست فاش دیں گے. اور ہماری آپ سے ابھی بھی درخواست ہے کہ آپ عقل کے ساتھ کام کرتے ہوئے عدالت عالیہ کے حکم پر عمل کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں, وہ عدالت میں کیا لے کر جاتے ہیں اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. آج ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ احکامات ہیں عدالت سے آئے ہوئے جن پر عمل درآمد ہو چکا ہے, اور کچھ ہوئے ہیں جن پر عمل درآمد کا تقاضا ہے. اور اگر وہ اسٹے آرڈر کے لیے جاتے ہیں تو کل میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ غالباً احمد اویس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی ایز ایڈوکیٹ جنرل. تو ایڈوکیٹ جنرل تو کسی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں نا, وہ کسی ایک فرد کے تو نہیں ہو سکتے. تو ونس دیر از نو کیبنٹ, تو کیسے ممکن ہے کہ اس حکومت جو حکومت ہی نہیں ہے اس کا کوئی ایڈوکیٹ جنرل بھی ہو. تو وہ اویس صاحب خود ہی پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں پھر رہے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ایک بنیادی فرق خیسوں میں سمجھنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ میں دونوں باتیں آپ کو اکٹھی, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہے جو کریٹر ہے. میری حیثیت کریٹ کی ہے آئین نے کہ میں ایک رکن اسمبلی ہوں, مجھے رکن اسمبلی آئین بناتا ہے. اسی طرح یہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو حقوق ادا کرنے ہیں اور جو حقوق آپ کو حاصل ہیں اور جو فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں وہ آئین میں. اگر آپ آئین سے بیونڈ جا کر بات کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگی, اور اگر آپ عدالتی حکم سے باہر نکل کے کچھ کریں گے تو اس عدالت کی حکم عدولی ہوگی. تو کنٹیمپٹ پٹیشن تو اس صورت میں ہے ہماری کہ جب آپ کو جو آئین کا آپ کے اوپر جو
فرائض کی ادائیگی آپ کے اوپر ہے, یعنی آپ نے اوتھ لینا ہے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے گورنرز آفس اور پریزیڈنسی دونوں ان کنائیونس, ہمیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ان کنائیونس ہیں. وہ کن لوگوں سے پریزیڈنٹ ایڈوائس سیک کر رہے ہیں؟ وہ فارمر منسٹرز, ان کے پارٹی کے عہدیدار تو ہو سکتے ہیں. صدر مملکت کا عہدہ کسی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے. صدر مملکت ریاست پاکستان کے وہ جگہ جو بالکل جس کے اوپر پارٹیشن ہونا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی مکمل نفی کرتا ہے. اور اگر آج وہاں پر وہ بابر اعوان یا فواد جیسے لوگوں کو بٹھا کر ان سے رائے لے رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں, نمبر ون. سیکنڈلی, آپ نے احمد اویس صاحب کی بات کی, تو ایڈوکیٹ جنرل اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کیبنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کی تاریخ کا ایک مشہور کیس ہے جس کو ہم ہر جگہ جس کا ذکر کرتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, جس نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر گورنمنٹ نہیں ہے, کیبنٹ گورنمنٹ ہے. وہ مصطفیٰ امپیکس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کے لاء کے, میرے جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے, یہ لوگ تو کم از کم 40 سال سے اس دشت کی سیاہی چھان رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسپیکر, کیونکہ اسپیکر کے دو چیلنجز ہیں اسپیکر کی آفس کو. نمبر ون, اسپیکر کیونکہ خود اس کے اندر ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے. نمبر ٹو, اسپیکر جو ہیں وہ انڈر نو کانفیڈنس موشن ہے. اینڈ نمبر تھری, پریزیڈنٹ نے ایکٹ کرنا ہے آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ اپنے طور پہ ان کو نہیں اپوائنٹ کر سکتے, کیونکہ یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ اگر گورنر انیبل ہوں تو پھر اسپیکر. اور یہ بھی جانتے ہوئے لکھا گیا ہوگا کہ اگر اسپیکر بھی انیبل ہوں تو صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور شخص کو نامزد نامینی, پر وہ کیسے نامینی, ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. اور ایڈوائس کون سی؟ جو بائنڈنگ ہے. پریزیڈنٹ اس کے اوپر اپنی ڈسکریشن نہیں رکھتے, ان کو ایکٹ کرنا ہے. اور وہ وقت جو وہ لے سکتے تھے اس کو عدالت نے ختم کر دیا. یعنی عدالت کا, جیسے بھی عطا صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بذریعہ فیکس بھیجیں, یعنی ارجنسی تو یہ ہے. اگر تو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تو 1 گھنٹہ بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, تو انہوں نے 24 گھنٹے گزار دیے. اور یہ بھی خاطر جمع رہے کہ آئین کے اندر اور ایسی پروویژنز ہیں, یہ ہماری سیاسی مروت ہے, یہ ہم آئین کی ان شکوں کو ڈیفیٹ نہیں کرنا چاہ رہے آج ہم ان کے اوپر, کیونکہ اس میں دیر آر ادر کورسپونڈنگ ایسے آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ان کو انووک کر لیں گے. اوتھ تو اصل نمبر تو میجورٹی کا. مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ صاحب کے ساتھ اکثریت کی رائے موجود ہے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. ان کو آپ حلف نہیں دلا رہے تو آپ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ نقصان آپ حمزہ صاحب کی ذات کا نہیں کر رہے, یا مسلم لیگ نون کا نہیں کر رہے, یا اس پارلیمانی پارٹی کا یا ان اتحادیوں کا نہیں کر رہے. آپ اس صوبے کے 12 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ظلم. اور اس ظلم میں ایک وہ تحریک انصاف کے سربراہ, وہ فاشسٹ رویہ, وہ ان کی اپنی ایک خواہش کہ وہ کل دیکھیں کہ وہ ان کی کیا حیثیت بن گئی ہے کہ وہ پاکستان سے بڑے ہیں, آئین پاکستان سے بڑے ہیں, عدالتوں سے بڑے ہیں, ان ریاستی اداروں سے بڑے ہیں. ان کی یہ تمنا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بت انہوں نے اپنا بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ اپنی لو سٹیپ پہ گرے گا. ٹرسٹ می, یہ جو کچھ ہے اس نے یہ جھوٹ پر کھڑی, یہ a person can lie, ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, بٹ واقعات تو نہیں جھوٹ بول سکتے نا. واقعات تو آپ کے سامنے ہیں. الیکشن ہوا, یہ ہارے, حلف کا تقاضا تھا, لے نہیں رہے. قومی اسمبلی میں نو کانفیڈنس ہوئی, ہارے, تسلیم نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آ کے ایک ایسا ایک بالکل ہی ایکسینچویٹڈ, ایک بالکل جھوٹا ورژن ایک اٹھا کر, اس پر ابھی ہم بات کریں گے, ابھی آج ہم اس میں فوکسڈ ہیں, اس کے بھی آپ کے سامنے پورے مندرجات رکھیں گے کہ جو یہ پوری سازش عمران خان کر رہے ہیں وہ اس مداخلت جس کو وہ بتانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھیانک ہے, اور وہ پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف. دیکھیں, ہمارا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنسی جب تک یہ 2 اصحاب وہاں پر نہیں پہنچے تب تک تو شاید وہ اپنی آئینی ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہے تھے. پھر عمران خان کے 2 کرندے وہاں پہنچے ہیں,
اور انہوں نے صدر مملکت کے دفتر کو ہوسٹیج کیا ہے. جیسے سارے پاکستان کو انہوں نے کچھ دن کیے رکھا, آج صدر مملکت کا آفس بھی ہوسٹیج ہے. تھینک یو جی. تھینک یو سر.